نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے ہمارا تختی نمبر 9 جزم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جزم۔ پیچھے ہم نے پڑھ چکے ہیں حرکات اور تنوین، اب ہمارا جو سبق ہے وہ ہے جزم۔ تختی نمبر 9 جزم ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دال جیسی علامت کو کیا کہتے ہیں۔ دال جیسی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ دال جیسی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ آپ کو خود بھی اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو اپنی یہ زبانی اس کو یاد کرانا ہے۔ آپ نے اسے یہ سوال پوچھنا ہے کہ دال جیسی علامت کو کیا کہتے ہیں، تو وہ جواب دے گا کہ اس کو جزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دال جیسی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ دال جیسی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن حرف۔ جیسے یہ ہے تا ساکن، یہ کیا ہے؟ تا ساکن۔ دال جیسی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اور ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنے سے پہلے حرف کی حرکت سے ملا کر، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 سوالات ہیں جزم کے بارے میں، اور اس کے جوابات بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ خود بھی اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہو تو اس کو بھی آپ نے یہ سوال اور جواب کی کنڈیشن کے اندر آپ نے اس کو یاد کروانا ہے۔ پہلا، دال جیسی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن حرف کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنے سے پہلے حرف کی حرکت سے ملا کر۔ اب چاہے وہ زبر کی حالت میں ہو، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ پیش ہو، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اس کے پہلے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ یہ ہم نے یہاں پر آواز کیوں پلٹ کے لے کر آئے؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ با حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جب بھی ساکن ہوں گے تو آواز کیا ہوگی؟ پلٹ کر آئے گی۔ اب یہاں پر با کیا ہے؟ ساکن ہے، اس لیے اس کی آواز پلٹ کر آئی ہے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اوہ۔ ہا کی آواز الگ آئے گی، حمزہ کی آواز الگ آئے گی۔ آہ ٹھنڈک والی ہوا آتی ہے، اینڈ میں ٹھنڈک والی ہوا کی آواز آتی ہے، جیسے اح اوہ۔ حمزہ خوا زبر اخ، حمزہ خوا زیر اخ، حمزہ خوا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ ہو سکے تو آپ یہاں پر پیج پہ لکھ دیں بچوں کے لیے، تاکہ ان کو یہ چیز یاد آ جائے کہ حروف قلقلہ ہیں، ان کی آواز واپس پلٹ کر آنی ہے۔ حمزہ دال زبر از، حمزہ دال زیر از، حمزہ دال پیش از، از از از، نرمی والا حروف ہے۔ حمزہ را زبر آر، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش اور، آر ار اور۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ صاد زبر از، حمزہ صاد زیر از،
حمزہ ضاد پیش اوز اوز ایز اوز حمزہ طا زبر اط حرف قلقلہ حمزہ طا زیر اط حمزہ طا پیش اوت اط ایت اوت حمزہ ضا زبر اض نرمی والا حروف حمزہ ضا زیر ایز حمزہ ضا پیش اوز اض ایز اوز حمزہ عین زبر آ حلق سے نکلے گا حرف حلقی میں سے ہے حمزہ کی آواز الگ آئے گی عین کی آواز بالکل الگ آنی چاہیے حمزہ عین زیر ایع حمزہ عین پیش او آ ایع او حمزہ غین زبر اغ حمزہ غین زیر ایغ حمزہ غین پیش اوغ اغ ایغ اوغ کلکلے کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 حمزہ قاف زبر اق حرف قلقلہ حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 اوق حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال 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 حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر ام حمزہ میم پیش ام حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان حمزہ واو زبر او حمزہ واو پیش او جو بیچ میں نہیں تھا تو انہوں نے اس کو نہیں دیا جو ورڈ ہے ہی نہیں حمزہ ہا زبر آہ حمزہ ہا زیر ایہ حمزہ ہا پیش اوہ حمزہ کی آواز الگ ہے اور ہا کی آواز بالکل الگ ہے آہ ایہ اوہ حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او کوئی بھی ورڈ جو حمزہ سے ملے گا وہ کیا ہوگا اس میں جھٹکا آئے گا یہ یہاں پر اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ آگے یہ آنے والا ہے آپ کا پڑھنے میں اگر یہاں پر با آتا یا یہاں پر تا آتا یا یہاں پر جیم آتا کوئی بھی ورڈ آئے گا یہاں پر تو وہ جو بھی حرف جو ہے وہ حمزہ سے ملے گا جب تو اس میں جھٹکا آئے گا لیکن حمزہ اگر کسی سے ملتا ہے اس وقت ہم جھٹکا نہیں دیتے لیکن یہاں پر حمزہ زبر آ با حمزہ زبر با تا حمزہ زبر تا جیم حمزہ زبر جا ٹھیک ہے بی تی جی اس طریقے سے کوئی بھی حرف جب حمزہ سے ملتا ہے نا جب حمزہ ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہوتا ہے حمزہ کے علاوہ با تا ثا جو بھی ہوتا ہے وہ جس بھی اعراب کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جب بھی ہم حمزہ سے ملا کر پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں ہم اس کو جھٹکا دیتے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں جھٹکا دیتے ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں مؤمنون پڑھتے ہیں نا ہم قرآن کے اندر یہ وہی چیز ہے اب آپ کہیں پر قرآن میں آپ پڑھ لیں گے مومنون تو آپ کی غلطی ہو جائے گی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی حرف جب حمزہ سے ملتا ہے وہاں پہ جھٹکا آتا ہے تو آپ اس کو خود بخود ٹھیک پڑھتے جاؤ گے مومنون ٹھیک ہے حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای ٹھیک ہے آگے بھی انہوں نے اس کو دیا ہوا ہے حمزہ دا اب اس کو تھوڑے سے انہوں نے اس کی مشق دی ہوئی ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے حروف کی اس کو پڑھ لیتے ہیں حمزہ دال زیر اذ حمزہ میم زبر ام حمزہ نون زیر ان حمزہ واو زبر او زا دال زیر زد ذال را زبر ذر ذال قاف پیش ذق دال عین زبر دع میم نون زبر من لام واو زبر لو عین دال زیر عد قاف دال زبر قد خا دال پیش خود ہا میم پیش ہم میم نون زیر من کاف یا زبر کئی کاف نون پیش کن ہا با زبر حب کاف میم زبر کم لام میم زبر لم قاف میم پیش قم با لام زبر بل سین لام زبر سل تا با پیش تب قاف لام پیش قل میم نون زیر من ہا میم پیش ہم من ہم میم نون زیر من کاف میم پیش کم من
कुम, हमज़ा नून ज़बर अन, ता मीम पेश तुम, अन तुम, लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम। ये छोटे हरूफ उन्होंने पहले दे दिए क्योंकि यहाँ पर सब में अलिफ के साथ ये मिला हुआ था, यहाँ पर उन्होंने आगे पीछे जो भी हरूफ थे उनके साथ मिलाकर जो चीज़ें थी वो दे दी। ठीक है, इसकी मश्क जो है हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज का जो सबक है वो सिर्फ जज़म ही है, जज़म ही को समझना है। उसके साथ ये 3 सवाल जो थे उनको भी याद रखना है कि दाल जैसी अलामत को क्या कहते हैं, जज़म कहते हैं। जिस हुर्फ पर जज़म हो उसको साकिन हुर्फ कहते हैं, जैसे कि क्या है ता साकिन। ता साकिन को कैसे पढ़ेंगे या साकिन हुर्फ को कैसे पढ़ा जाता है? साकिन हुर्फ को अपने से पहले हुर्फ की हरकत से मिलाकर पढ़ा जाता है। ये आज का सबक है, ठीक है हमारा। और अब हम पढ़ लेते हैं छठा कलमा। छठे कलमे की जो है वो तजवीद को क़वाइद के साथ उसको पढ़ लेते हैं हम एक बार इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हमारा ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल रह जाएगा, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम मसनून दुआएं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के बाद हम जो है वो पीछे से अम्मा सिपारे की छोटी 10 सूरतें उनको भी क़वाइद के साथ पढ़ना सीख लेंगे कुरान शुरू करने से पहले ही इंशाल्लाह, ठीक है। शशम कलमा रद्दी कुफ्र, छठा कलमा जो है वो रद्द कुफ्र है, कुफ्र की बातों को झुटलाना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, आज का सबक जो है वो हमारा इतना ही है। मैंने जो वीडियोस डाली हैं, दोहराई की वीडियोस डाली हैं। जो लोग दोहराई की वीडियोस देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे कि ये इतना ही शॉर्ट के अंदर है। तो मैं ये बता दूं कि पिछली की वीडियोस अगर आप मेरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बहुत डिटेल में मैंने समझाई हैं। और जो दोहराई की वीडियोस है मेरी उसके अंदर जो है वो मैंने शॉर्ट समझाया है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही सबक है हमारा। इन चीज़ों को इंशाल्लाह अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें आप। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।